عمران خان کا بت پاش پاش ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف نے گھٹنے ٹیک دیے، مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کے حوالے سے ایک گندا اور گھٹیا کردار رہا ہے۔ وہ مذاکرات کے عمل میں یقین نہیں رکھتے، وہ سازش میں یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم گھر پر چل کر جاتے ہیں، چیزیں طے ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب مکر جاتے ہیں۔ 9 مئی کے معاملے پر فیض حمید اور عمران خان کا کنیکشن، وہ مل کے کھیل رہے تھے اور ایک ایک چیز ثابت ہو چکی ہوئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پکے ثبوت موجود ہیں۔ ٹویٹر پر عمران خان کا اعلان تھا، اس اعلان میں بھی 2-4 دن باقی تھے تو پی ٹی آئی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اعلان کیا گیا کہ جی ہم نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، حکومت مذاکرات کرے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کا بت پاش پاش ہو چکا ہوا ہے اور یہ بت کسی اور نے نہیں توڑا، بذات خود تحریک انصاف نے توڑا ہے، عمران خان نے توڑا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف نے گھٹنے ٹیک دیے، مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے یا نہیں، مگر عمران خان نے کمیٹی بھی بنا دی اور مذاکرات کے لیے اسپیکر کے پاس بھیج بھی دی اور تمام شرائط واپس لے لی عمران خان صاحب نے۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کے حوالے سے ایک گندا اور گھٹیا کردار رہا ہے، ماضی رہا ہے۔ تو ایک تو آج اس ماضی پر بات کریں گے جو تحریک انصاف کا رہا ہے، اور کوئی بہت زیادہ لمبی تحریک انصاف کی تاریخ تو ہے نہیں۔ تحریک انصاف کا جنم بے شک 1996 میں ہوا ہو، لیکن پی ٹی آئی 2013 کے بعد اس پوزیشن میں تھی کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے۔ تو 2013 سے لے کر ابھی چند دن پہلے یا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو پی ٹی آئی نے مذاکرات کیے تھے، اس مذاکرات میں کس بھیانک، بلکہ بھیانک نہیں، کس گرے ہوئے انداز میں تحریک انصاف نہ صرف مذاکرات کا حصہ بنی، اور پھر جس انداز میں مذاکرات سے باہر نکلی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک چیز، اور ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید۔ اب جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ کورٹ مارشل پہلے ٹاپ سٹی کے معاملے پر ہو رہا تھا، کورٹ مارشل پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ، جو آرمی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ہو رہا تھا، مگر اب کہا جا رہا ہے کہ جناب انکوائری اور بھی شروع ہو گئی ہے، اور 9 مئی کی، اور 9 مئی کے معاملے پر فیض حمید اور عمران خان کا کنیکشن ثابت شدہ ہے۔ یہ دعویٰ ہے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور فوج کے ترجمان ہیں ان کا، اور یہ دعویٰ کئی بار کیا گیا ہے۔ تو عمران خان اور تحریک انصاف مسلسل فیض حمید کے سے اپنے تعلق سے انکاری ہے۔ پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا، جب 12 اگست کو فیض حمید گرفتار کر لیے گئے تھے تو عمران خان نے کہا یہ تو فوج کا انٹرنل معاملہ ہے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس کو سیاسی معاملہ نہ بنایا جائے، یعنی فیض حمید کا کورٹ مارشل۔ لیکن اگر فیض حمید کا کورٹ مارشل صرف ٹاپ سٹی کے اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے معاملے تک محدود رہتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کسی نہ کسی شکل میں یہ پی ٹی آئی کا اپنا فوج کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اگر معاملہ 9 مئی کا ہے، اگر معاملہ ملک میں افراتفری اور انتشار پیدا کرنے کا ہو، اگر معاملہ 25 مئی کے لانگ مارچ کا ہو، اگر معاملہ اس کے بعد 26 نومبر کے لانگ مارچ کا ہو جو آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے کیا گیا تھا، اور پھر معاملہ موجودہ 26 نومبر کے لانگ مارچ کا ہو اسی سال کا، تو پھر اس میں کنیکشن اگر فیض حمید کے ساتھ جوڑے جائیں تو پھر معاملہ صرف اور صرف آرمی کا، ملٹری کا اندرونی معاملہ نہیں رہتا اور معاملہ ہو جاتا ہے سیاسی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پکے ثبوت موجود ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فیض حمید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو فیض حمید کا اور عمران خان کی ملی بھگت ثابت ہو چکی ہے، وہ مل کے کھیل رہے تھے اور ایک ایک چیز ثابت ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو فیض حمید کا معاملہ ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی، بلکہ ڈیولپمنٹ جس دن عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا، اسی دن یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے تحریک کے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ جی میں نے یہ 3 رکنی کمیٹی بنا لی اور اس کمیٹی کے ساتھ حکومت مذاکرات کرے، اور اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو ہم 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ کسی نے ترلا نہیں کیا، کسی نے منت نہیں کی۔ پھر 14 دسمبر کی تاریخ چلی گئی آگے کہ جب ہم 15 دسمبر کو تب کریں گے جلسہ، اور جلسے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ بقول علی امین گنڈاپور کے ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے سول نافرمانی کی تحریک کب شروع کرنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جو ٹویٹ تھا عمران خان صاحب کا، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ عمران خان اپنے جو بنیادی مطالبات تھے، پرائم ڈیمانڈز تھیں، ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ 3 ڈیمانڈز تھیں عمران خان صاحب کی۔ ایک 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں، منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائیں۔
دوسرا جو 8 فروری کے الیکشن پر ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا الیکشن پر میں، وہ ہمیں واپس کرے، اور تیسرا سیاسی قیدی رہا کرے۔ تو وہ جو ٹویٹ تھا، اس ٹویٹ میں جو سول نافرمانی کی تحریک کے لیے کیا گیا تھا، اس ٹویٹ میں جن مطالبات پر لانگ مارچ ہوئے، جن مطالبات پر پی ٹی آئی نے پھیٹا کھایا یا ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ 24 نومبر سے 26 نومبر تک کا لانگ مارچ ہو یا اسلام آباد کی طرف چڑھائی ہو، 4 اکتوبر سے 5 اکتوبر تک کا جو ڈرامہ تھا، اس کے بعد جو اس سے پہلے ستمبر کا جو ڈرامے تھے، اور اس کے بعد 15 اکتوبر کو بھی ایک چڑھائی اسلام آباد پر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس کے جو مطالبات تھے اس میں یہی تھے مطالبات 3 جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن ٹویٹ میں مطالبات یہ کیے گئے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کی جائے اور سیاسی قیدی رہا کیے جائے، یعنی کل ملا کے یہ کہ مجھے رہا کریں، اور پھر اگر مجھے رہا کریں، اگر نہیں کریں گے تو یہ ہماری کمیٹی ہے مذاکرات کرے گی، ورنہ ہم نے سول نافرمانی کی تحریک چلانی۔ آج 11 دسمبر ہے، ابھی اعلان جو ٹویٹر پر عمران خان کا اعلان تھا، اس اعلان میں بھی، اس پر عمل درآمد میں بھی 2-4 دن باقی تھے، تو پی ٹی آئی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اعلان کیا گیا کہ جی ہم نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی کے ساتھ حکومت مذاکرات کرے۔ کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، اسد کیسر اور علی محمد خان۔ حکومت مذاکرات کرے ہمارے ساتھ، ورنہ ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا سڑکیں آزما ازمو کر آپ تو آئے تھے اس پہ اپنا پارلیمنٹ میں، تو اب سڑکیں آزمانے کے بعد آپ مطالبات کی بات کر رہے ہیں، کمزور ہو کر آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ جب آپ کے پاس طاقت تھی واقعتاً، جب حکومت کو، ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک خوف تھا کہ عمران خان اگر اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے پشاور سے تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں، پینک تو تھا نا، اور پینک تھا تو 24 نومبر کے لانگ مارچ سے پہلے نہ صرف موٹر ویز بند کر دیے گئے بلکہ اسلام آباد کو بھی سیل کر دیا گیا، لاہور کو سیل کر دیا گیا، لاہور سے بھی لوگ نہ باہر نکل سکتے تھے نہ لاہور میں آ سکتے تھے۔ کئی دن تک یہ محاصرہ رہا، حکومت نے کیا رکھا، شہروں کو بند کیا۔ تو اس وقت خوف تھا، اس سے پہلے مذاکرات کر لیتے تو شاید آپ کی بات مان لی جاتی، اور کہا حکومت نے کہ جی آپ سنگجانی میں جا کر بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں، وہ چانس بھی مس کیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اور جا کر اسپیکر صاحب کے ایاز صادق صاحب کے پاس جا کر بیٹھ بھی گئے۔ اب جب میں آپ کے ساتھ اپنا گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو اب تک حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار، اس کا باضابطہ اعلان نہیں آیا۔ لیکن وہ جو بیرسٹر گوہر نے کہا نا اسمبلی میں کہ جی اب دھول جو ہے وہ ہٹنی چاہیے 9 مئی کی سیاست سے، تو وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ جنہوں نے دھول اڑائی وہی چاہتے ہیں کہ دھول ہٹنی چاہیے، تو 9 مئی کی دھول بھی تو آپ نے ہی اڑائی نا، 9 مئی کا حملہ بھی تو آپ نے ہی کیا، تو آپ ہی کہتے ہیں کہ جس سے اس کی دھول جو چھٹنی چاہیے، ہٹنی چاہیے دھول اس میں سے، اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو ایک طرح سے آفیشلی جو وزیر اطلاعات کی بات اور وزیر دفاع کی بات خواجہ آصف صاحب کی، ان باتوں کو مد نظر رکھیں تو حکومت اب اپنی شرائط پر شاید عمران پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے، کیونکہ پی ٹی آئی اپنی ساری طاقت آزما چکی، جو کچھ ان کے دامن میں تھا وہ داؤ پر لگا کر ہار چکا عمران خان صاحب۔ تو اب وہ کس طرح حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ اگر کرے گی بھی تو تحریک انصاف بہت کمزور پوزیشن پر ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے میں آپ کے سامنے مذاکرات کی بات رکھتا ہوں، وزیر دفاع کی بات بعد میں رکھوں گا، کیونکہ وہ بات جو ہے وہ براہ راست فیض حمید کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو چیدہ باتیں یاد کرواؤں گا۔ تحریک انصاف 2011 کا جلسہ ہوتا ہے لاہور میں، اور اس کے بعد تحریک انصاف ایک طرح سے سیاسی پارٹی کے طور پر ایمرج کرتی ہے، بنتی بے شک 96 میں ہے۔ اس کے بعد 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں۔ 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی، یہ 4 حلقے کھولے ورنہ میں لانگ مارچ کروں گا۔ نواز شریف صاحب ان کے گھر چل کر جاتے ہیں، بنی گالہ چل کر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مل بیٹھ کر جو دھاندلی کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے۔ جو عمران خان کی ڈیمانڈز ہیں، میاں صاحب نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو عمران خان نے اس ملاقات میں بقول نواز شریف صاحب کہ انہوں نے تو دھاندلی کی بات ہی نہیں کی تھی، ہم نے کی تھی، انہوں نے ذکر ہی نہیں چھیڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے گھر کو جو سڑک آتی ہے اسلام آباد سے
وہ جو اپنا بری گالہ کی طرف ان کے محل کی طرف وہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے وہ بنا دیں. نواز شریف صاحب نے کہا میں وہ ابھی بن جاتی ہے, بنوا دی. وہ جو گھڑی چورائی تھی نا عمران خان صاحب نے, تو گھڑی چوری کا کہا کہ جی وہ سڑک میں نے اس جو گھڑی بیچ کے بنوائی تھی. تو پھر سی ڈی اے کا ریکارڈ آ گیا کہ جی یہ سڑک جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی, یہ تو سرکاری خرچ سے بنی تھی اس وقت بھی اور بعد میں بھی. تو بہرحال اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ادھر ہم نے یہ معاملات پر اتفاق کر لیا کہ جو بھی معاملات ہیں آپ کے جو تحفظات ہیں اس پر ہم مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں, کوئی تحقیقات کر لیں گے. طے ہو گیا. آپ ایک اپوزیشن کے طور پر آئیں, مطلب اپوزیشن اس وقت پیپلز پارٹی تھی, لیکن آپ بے شک اپنا کردار ادا کریں پارلیمنٹ میں, اپنا سیاست میں, یہ لانگ مارچ وغیرہ سے پیچھے ہٹ جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. تو ادھر طے ہو گیا, کیونکہ پہلے عمران خان صاحب نے تاریخ نہیں دی تھی, دھمکیاں دے رہے تھے. طے ہو گیا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس چلا گیا, عمران خان نے اعلان کر لیا کہ جی ہم 14 اگست کو لانگ مارچ کر رہے لاہور سے. ادھر سے طاہر القادری صاحب بھی میدان میں آ گئے. تو ایک تو یہ کہ وزیر اعظم گھر پر چل کر جاتے ہیں, چیزیں طے ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب مکر جاتے ہیں. دوسرا پھر یہ دھرنا دیتے ہیں 2014 کا, دھرنے میں یہ استعفے دے دیتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک طرف حکومت کا ساتھ دیتی ہے, وزیر اعظم نواز شریف کا, جوائنٹ سیشن بلا لیا جاتا ہے دھرنوں کے اگینسٹ, اور وہ جوائنٹ سیشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ دھرنے ناکام ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی استعفیٰ دے دیتی ہے قومی اسمبلی سے. اگین پیپلز پارٹی مذاکرات کر کے پی ٹی آئی کو لے کر آتی ہے, اور آ کر پھر عمران خان صاحب 2016 میں پاناما کا رونا شروع کر دیتے. پھر وہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. یعنی بندوں والی حرکت نہیں کرتے. انسان زبان کا ہوتا ہے نا, جی میں پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, ہاں میرے جو گریونسز ہیں مطالبات ہیں مانے جاتے ہیں, بات کی جاتی ہے, بٹھایا جاتا ہے ساتھ. اور پھر جب 35 پنکچر کے لیے عدالت بلاتی ہے, جوڈیشل کمیشن بلاتا ہے, تو کہتے ہیں جی وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. پھر آگے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. تحریک عدم اعتماد سے حکومت ختم ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی, اور عمران خان ڈیمانڈ کرتے کہ انتخابات دیں. پھر اندر کھاتے بات چیت ہوتی ہے, مذاکرات ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ جی حکومت نے طے, آپ کو یاد ہوگا وہ تاریخی جلسے ایک ملتان میں کیا, ایک ادھر کیا, اور ہر جلسے میں کہتے تھے میں فلاں جلسے میں جا کر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تاریخ دوں گا. نہیں دیتے تھے. آخری جلسہ ملتان کا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس میں انہوں نے تاریخ نہیں دی, انہوں نے کہا تھا کہ جی 1-2 دن کے بعد تاریخ دوں گا, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ معاملات طے ہو رہے ہیں, حکومت انتخابات کی طرف جا رہی ہے, راضی ہے. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی انتخابات کا اعلان کر دو. شاہ محمود قریشی نے بتا دیا کہ انتخابات کی تاریخ آ رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا کہ فی الحال انتخابات کی طرف ہم نہیں جا سکتے. وجہ یہ ہے کہ اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, تو کچھ دن ڈیلے کر لیتے ہیں, ہفتہ 10 دن جو آپ کا پلان ہے اس سے ہفتہ 10 دن آگے کر لیتے ہیں اسمبلیوں کو توڑنے کا اعلان. یہ پتہ چل جاتا ہے عمران خان کو. وہ کہتے ہیں کریڈٹ خود لیتے ہیں. پھر 25 مئی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف, یعنی معاملات طے ہو گئے, اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں, صرف چند دن کا فرق ہے, آئی ایم ایف کی وجہ سے تھوڑا معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں تو لانگ مارچ کروں گا, میں یہ کریڈٹ لوں گا. اور آگے چلتے ہیں, پنجاب اسمبلی توڑ دیتے ہیں, کے پی کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں. عمر عطا بندیال کو شوق چڑھتا ہے کہ میں پنجاب کے انتخابات کروں. ایک تاریخ دیتے ہیں اپریل میں, اس تاریخ پر انتخابات الیکشن کمیشن نہیں کرواتا. اس کے بعد پھر ایک تاریخ دیتے ہیں, شاید 16 مئی کی تاریخ 2023 کی, کہ انتخابات آپ کروائیں. حکومت کہتی ہے ہم انتخابات نہیں کرواتے. پھر بلا لیا جاتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اس میں عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان سے مذاکرات کریں, اگر وہ کسی اور تاریخ پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ 16 مئی کو انتخابات. مذاکرات ہوتے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں. 6 مئی کو سب کچھ طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بجٹ کے فوری بعد انتخابات کرواتے ہیں, تو 30 جون تک بجٹ پاس ہو جائے گا, اور 15 جون تک اسمبلیاں ڈیزالو کر کے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے. 15 جولائی تک طے ہو جاتا ہے. اتنے میں شاہ محمود قریشی کو عمران خان کا فون آتا ہے. عمران خان صاحب بلا لیتے ہیں. 10 منٹ بات کرنے کے بعد بیرسٹر اپنا علی ظفر کو جو کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں, پھر فواد چودھری جو کمیٹی کا حصہ تھے, پیچھے گئے, اور واپس آ کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفد کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری قیادت کا کوئی اور فیصلہ ہے, لہٰذا ہم نہیں اس معاہدے پر دستخط کریں گے, ہم اس پر راضی نہیں ہیں. عمران خان صاحب ادھر اعلان کر دیتے ہیں کہ 13 مئی تک اگر اسمبلیاں نہیں توڑی گئی
تو ہم نے مذاکرات سے باہر ہو گئے. ابھی ریسنٹلی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پر مذاکرات ہوئے، سارا کچھ طے ہو گیا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم نے عمران خان سے جا کر ملاقات کرنی ہے. عمران خان نے اپنا پھرکی ماری، مذاکرات ختم. 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی، تحریک انصاف ٹکے ٹوکری بھی ہو گئی، کچھ نہیں ملا اور مذاکرات ختم. اب پھر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ جب مذاکرات کریں گے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیٹی جو 26ویں آئینی ترمیم اور پھر جو میثاق جمہوریت پارٹ 2 کے لیے کوشش کر رہی تھی، خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی، اس کمیٹی میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. حکومت کے پاس خود چل کر گئے. اب اس بار پی ٹی آئی کا وہ بھرم نہیں ہے. عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ خوف کے بت توڑو، خود ان کا بت توڑ چکے ہوئے ہیں گھٹنے ٹیک کر. تو اب حکومت کیوں کر پی ٹی آئی کی کنڈیشن جو واپس لے چکی ہے اور باقی جو چھوٹے موٹے ڈیمانڈز ہیں ان پر حکومت کیوں کر مذاکرات کرے گی؟ عمران خان صاحب نے تو اپنا سارا کچھ تباہ و برباد کر لیا. کیا کہتے تھے کہ جی میں تو فوج کے ساتھ بات کروں گا، آرمی چیف کے ساتھ بات کروں گا. ٹویٹ کر دیا کہ جی میں نے اپنے نمائندے مقرر کر لیے، آرمی چیف اپنے نمائندے مقرر کر لیں مذاکرات کے لیے. یہ مختصر میں تاریخ بتا رہا ہوں تحریک انصاف کی. عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا لوگ آج بھی آپ کو کہیں گے کہ عمران خان تو جیت رہا ہے، عمران خان سسٹم کے اوپر بھاری ہے، عمران خان ایک الگ اسٹیبلشمنٹ بن گیا ہوا ہے. کدو صورتحال چیک کر لیں آپ. ہم اسی دن کے لیے کہتے تھے کہ سیاسی انداز اختیار کریں، سیاسی انداز اختیار کریں. آج بیرسٹر گوہر کو آگے کیا، اور جب حکومت مذاکرات کرے گی تو پھر دماغ میں وہ جو کیمیکل لوچا ہے وہ آئے گا. وہ سمجھیں گے کہ حکومت اگر میرے ساتھ بیٹھ گئی تو کمزور ہوگی، پھر کہیں گے مذاکرات نہیں کرتے. تو ایک گندی تاریخ رہی ہے عمران خان صاحب کی مذاکرات کے حوالے سے. وہ مذاکرات کے عمل میں یقین نہیں رکھتے، وہ سازش میں یقین رکھتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ میں یقین نہیں رکھتے، مفاہمت میں یقین نہیں رکھتے. عمران خان صاحب پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں یقین رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اگر حکومت مذاکرات دیتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ. لیکن اگر حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو بے شک سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات ہونی چاہیے. لیکن عام انتخابات صاف شفاف کرنے کے لیے الیکشن اصلاحات کی طرف جانا چاہیے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی طرف جانا چاہیے، اور وسیع پیمانے پر اصلاحات اور میثاق جمہوریت 2 کی طرف جانا چاہیے. تو جا کر تحریک انصاف کے لیے بھی گنجائش نکلے گی. ورنہ اگر وہ سسٹم کو صرف اور صرف انگیج کرنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے مذاکرات کریں گے تو پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملے گا. پی ٹی آئی کا ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. اب اس ڈیمیج کو ریکور کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات اور سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہوگی. ورنہ یہ کہہ کر تحریک انصاف جان نہیں چھڑا سکتی جو عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا فیض حمید کی گرفتاری کے بعد 12 اگست کے بعد، اور صحافی سے گفتگو کی تھی. یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. فوج کا اندرونی معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان اور فیض حمید موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف تب سے سازش کر رہے ہیں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹوایا گیا اور کوششیں کی گئی کہ وہ آرمی چیف نہ لگے، اور اس کے لیے عمران خان نے جلسے کیے، بڑے بڑے جلسے کیے، اور پھر لانگ مارچ لے کر راولپنڈی تک گئے. 28 اکتوبر کا لانگ مارچ جس میں عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی، ایک تو ارشد شریف کا قتل کہ جی لوہا گرم ہے ذرا میں اس میں اپنا ڈال لوں حصہ، ہتھوڑا مار لوں، ایک وہ، اور اس کے دوران کہ جی پبلک بنے گی، اپنا اوپینین بنے گا عوام کا، لوگ نکلیں گے اور حکومت گر جائے گی اور آرمی چیف کا تقرر رک جائے گا. اس لیے کیا گیا تھا. تو سازشیں مل کر کی تھی عمران خان نے اور فیض حمید نے. تو وہ سازشیں جو سیاسی تھیں، چاہے وہ ہوں ایک جنرل کے ساتھ مل کر کرنا، یا پھر وہ سازش جو آرمی چیف کے خلاف ہو، ان میں بھی اگر عمران خان جو کہ وزیر اپنا دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پارٹنرشپ 9 مئی میں بھی چلی اور 9 مئی کے بعد بھی چلی، اور اگر کسی کو انکار ہے تو ثبوت موجود ہے اور ثبوتوں کی بنیاد پر کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی صرف یہ کہہ کر فیض حمید کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی حالات کے رحم و کرم پر اور اپنا دامن نہیں بچا سکتی کہ جی یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. نہیں، گوڈے گوڈے عمران خان، تحریک انصاف اور فیض حمید ان تمام سازشوں میں ملوث ہیں. تحریک انصاف کے پاس شاید ایک راستہ ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ الطاف حسین کی طرح عمران خان کو ڈس اون کر لے تو اور بات ہے. ورنہ عمران خان کے جو جرائم ہیں
جو حملے انہوں نے پاکستان کی ریاست پر کیے ہیں، جو سازشیں انہوں نے کی ہیں، وہ کسی ایک مذاکرات سے ان میں عمران خان صاحب کو مکتی نہیں مل سکتی۔ معاملات بہت آگے جا چکے ہوئے، شاید وہ موڑ عمران خان صاحب کراس کر چکے ہیں جس موڑ پر مذاکرات کا کوئی فائدہ ہو سکتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔